کہ جو میاں کے بیوی پر ہیں، بیوی کے میاں پر ہیں، اس حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے۔ شریعت اسلامیہ نے ہر انسان کو اس بات کی طرف متوجہ کیا کہ وہ اپنے فرائض اور اپنی ذمہ داریوں کا خیال کرے اور ان کو احسن طریقے سے سر انجام دے۔ جب انسان اپنے فرائض اور ذمہ داریوں کا خیال کرتا ہے تو اس کو حقوق کی ادائیگی والا کہا جاتا ہے کہ یہ شخص اپنے اوپر جو فرائض تھے، ذمہ داریاں تھیں، ان کو ادا کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کے ساتھ دو طرح کے فرائض متعلق کر دیے، ایک کو حقوق اللہ کہا جاتا ہے اور ایک کو حقوق العباد کہا جاتا ہے، اور بعض وجوہ کی بنا پر حقوق العباد کو زیادہ اہتمام کے ساتھ ادا کرنے پر بھی زور دیا گیا ہے۔ آج ہم اپنے معاشرے پر نظر ڈالیں، اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں تو آج پوری دنیا میں ہمیں لوگ حقوق کا مطالبہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ہر شخص اپنا حق مانگ رہا ہے، مطالبات منوانے پر زور دیا جا رہا ہے کہ میرا فلاں حق متاثر ہو گیا، مجھے فلاں حق دیا جائے، جو میرا بنتا تھا مجھے نہیں دیا جا رہا۔ اس کے لیے ہڑتالیں بھی ہوتی ہیں، تحریکیں بھی چلتی ہیں، مختلف طرح کے احتجاج بھی کیے جاتے ہیں کہ ہمیں ہمارے حقوق دیے جائیں۔ ہمیں کوئی بھی انجمن، کوئی بھی تحریک اس طرح چلتی ہوئی نظر نہیں آتی کہ ہم نے فرائض بھی ادا کرنے ہیں، جو ہماری ذمہ داریاں ہیں ہم نے وہ بھی ادا کرنی ہیں۔ ہر ایک کو اپنے حقوق کی فکر ہے، سرمایہ دار ہے اس کو اپنے حقوق کی فکر، تاجر برادری ہے اس کو اپنے حقوق کی فکر، اولاد ہے اس کو اپنے حقوق کی فکر، رشتہ دار ہیں ان کو اپنے حقوق کی فکر ہے، شوہر ہے اس کو اپنے حقوق کی فکر ہے، بیوی ہے اس کو اپنے حقوق کی فکر ہے۔ ان میں سے کوئی شخص بھی یہ سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ میں نے حقوق تو لینے ہیں، میں فرائض کتنے ادا کر رہا ہوں۔ سرمایہ دار اور تاجر یہ نہیں سوچتا کہ میں اس ملک اور قوم کی خدمت کتنی کر رہا ہوں، یہ سوچتا ہے کہ میرا حق فلاں جگہ متاثر ہو رہا ہے، یہ مجھے کس طرح ملے گا۔ اولاد یہ سوچتی ہے کہ والدین میرا حق کس طرح مجھے دیں گے، یہ سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ہم اپنے والدین کی خدمت کتنی کرتے ہیں، اللہ رب العزت نے جو ہمارے ذمے حقوق لگا رکھے ہیں وہ کتنے ادا کر رہے ہیں، فرائض جو ہمارے ذمے اللہ رب العزت نے لگا رکھے ہیں وہ کتنے ادا کر رہے ہیں۔ شوہر کو یہ فکر ہے کہ بیوی میرا حق ادا کرے، شوہر یہ سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ میں بیوی کے حقوق کتنے ادا کر رہا ہوں، اور بیوی کو یہ فکر لگی ہوئی ہے کہ میرا فلاں حق متاثر ہو گیا، شوہر میرا فلاں حق نہیں دے رہا، میرا حق یہ میرے اللہ رب العزت نے اس کے ذمے لگایا تھا نہیں دے رہا، یہ سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ میرے ذمے فرائض بھی تھے وہ میں کتنے ادا کر رہی ہوں۔ تو ہر آدمی اس فکر میں لگا ہوا ہے کہ میرے حقوق مجھ تک کس طرح پہنچیں، حالانکہ اللہ رب العزت نے انسان کے ذمے کیا لگایا۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو تم اس بات کی فکر کرو، اس بات پر غور اور فکر کرو کہ اللہ رب العزت نے جو تمہاری ذمہ داریاں لگا رکھی تھی وہ تم کتنی ادا کر رہے ہو۔ اور اللہ رب العزت نے دین اسلام کے ذریعے جو ہمیں اصول سکھایا، جو بات سمجھائی، اس کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ ہر ایک اپنے فرائض کی فکر کرے
کیونکہ ہر ایک سے جو پوچھ ہونی ہے وہ اس کے فرائض کی ہونی ہے، اور جب انسان فرائض کی فکر کرتا ہے کہ میری ذمہ داریاں کیا ہیں، تو پھر اس کو حقوق بھی ادا ہو جایا کرتے ہیں۔ اسی طرح جیسے ہر ایک کے ذمے کچھ فرائض ہوتے ہیں، اس کو ملنے والے کچھ حقوق ہوتے ہیں، جب میاں بیوی نکاح کے ذریعے اس رشتہ ازدواج میں منسلک ہوتے ہیں تو ان میں سے ہر ایک کے کچھ حقوق ہوتے ہیں، کچھ ان کے ذمے فرائض ہوتے ہیں۔ اب ان کے رنج اور خوشی، تکلیف اور راحت سب سانجھے ہو جاتے ہیں، سب ایک ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہ رشتہ اتنا اہمیت کا حامل ہے کہ قرآن پاک میں اس رشتہ کو میثاقاً غلیظہ کہا گیا ہے، مضبوط رشتہ۔ اور اللہ رب العزت ایک اور مقام پر اس میاں بیوی کے رشتے کو کیا بیان فرماتے ہیں؟ فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ بیوی شوہر کا لباس ہے، شوہر بیوی کا لباس ہے۔ اب ذرا غور فرمائیے کہ لباس انسان کے بدن سے کتنا قریب ہوتا ہے، تو یہ اللہ رب العزت نے ان کے قرب کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ایسے ہی ان کا تعلق ہے جیسا کہ لباس کا انسانی بدن کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ اور جیسے لباس انسان کے پوشیدہ اعضاء کو چھپاتا ہے، ویسے ہی ان میاں بیوی کی آپس میں ذمہ داری یہ ہے کہ ان کے جو آپس کے راز ہوں ان کو چھپائیں، ظاہر نہ کرتے پھریں۔ اس وجہ سے اتنی پیاری تشبیہ دی اللہ رب العزت نے اس رشتہ کو بیان کرتے ہوئے کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارا لباس ہے، تم ان کا لباس ہو۔ اور پھر نکاح کے مقاصد بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ دو مقاصد اللہ رب العزت نے بیان فرمائے، ایک یہ کہ میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ان کا تعلق ہے وہ قلبی اور انسان کی بدنی سکون کے حصول کا ذریعہ ہے، کہ انسان دلی سکون بھی اگر چاہتا ہے تو وہ بھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ، اگر جسمانی سکون بھی چاہتا ہے وہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ اور دوسرا فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، کہ اللہ رب العزت نے اس رشتے کے اندر جو پیار اور محبت رکھا ہے وہ کسی اور رشتے میں نظر نہیں آتا۔ یہ دو مقاصد اللہ رب العزت نے اس رشتے کے لیے بیان فرمائے۔ جب یہ اتنا اہمیت کا حامل رشتہ ہے تو پھر اللہ رب العزت نے کچھ حقوق اور کچھ فرائض ان کے ساتھ متعلق کر رکھے ہیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ میثاقاً غلیظا، یہ مضبوط رشتہ ہے، باقی رشتوں کے مقابلہ میں اس کی اہمیت زیادہ ہے، اس وجہ سے کہ انہوں نے 24 گھنٹے اپنے ساتھ ایک ساتھ رہنا ہے۔ جیسے لباس کا انسان کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، میاں بیوی کا بھی ویسا ہی تعلق ہے، تو اس وجہ سے جب اس کی اہمیت زیادہ ہے تو اللہ رب العزت نے ان کے آپس کے حقوق اور فرائض پر زور بھی زیادہ دیا ہے، تاکہ یہ محبت اور الفت برقرار رہے، تاکہ آپس کی نفرتیں نہ بڑھیں بلکہ نفرتیں پیدا ہی نہ ہوں۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے ہمیں ایسے ایسے اصول سکھائے، ایسے ایسے قوانین دیے کہ اگر ان کے مطابق زندگی کو گزارا جائے، ان کے مطابق اس رشتے کو چلایا جائے تو انشاءاللہ العزیز پھر یہ جو ہمیں نفرتیں نظر آتی ہیں، یہ جو دوریاں بڑھتی ہوئی نظر آتی ہیں، پھر یہ نظر نہیں آئیں گی۔ تو میاں بیوی کا تعلق، میاں بیوی کا رشتہ چونکہ اہمیت کا حامل، اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے کچھ فرائض، کچھ ذمہ داریاں مرد پر رکھی ہیں، کچھ فرائض، کچھ ذمہ داریاں عورت پر رکھی ہیں، اور کچھ ان کے مشترکہ ذمہ داریاں ہیں کہ جو ان دونوں نے مل کر ادا کرنی ہیں۔ اگر ہم اسلام کا مطالعہ کریں، دین اسلام کو دیکھیں، قرآن و سنت کو دیکھیں، تو ہمیں نظر آئے گا کہ اللہ رب العزت نے جس قدر عورتوں کے حقوق بیان کیے ہیں کوئی اور مذہب اس طرح ادا کرتا ہوا نظر نہیں آتا، اور خصوصاً پھر جو بیوی کے حقوق اسلام نے بیان کیے ہیں وہ کسی اور مذہب میں بیان نہیں کیے گئے۔
آپ حیران ہوں گے کہ آج بات ہوتی ہے کہ جی عورتوں کے حقوق نہیں دیے جا رہے، حقوق کی برابری نہیں ہے، اسلام عورتوں کے حقوق کی بات نہیں کرتا۔ حالانکہ اسلام جتنا عورتوں کے حقوق کی بات کرتا ہے، اسلام جتنا بیوی کے حقوق کی بات کرتا ہے، کوئی اور مذہب اس طرح حقوق کی بات کرتا ہوا نظر نہیں آتا۔ کیا حقوق ہیں؟ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے بڑے جامع انداز میں بیان فرما دیا، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ اس آیت کریمہ پر غور فرمائیے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ ان عورتوں پر بھی تمہارے اتنے ہی حقوق ہیں جتنے تمہارے ان پر ہیں۔ تو یہ برابری نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ کہ شوہر یہ نہ سمجھیں کہ ہمارا ہی ان پر حق ہے، ان کو کوئی بات کرنے کا، کوئی مطالبہ کرنے کا حق نہیں ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان کا بھی اتنا ہی حق ہے تمہارے اوپر جتنا ان پر تمہارا حق ہے۔ یہ اسلام بات کرتا ہے عورتوں کے حقوق کی، بیوی کے حقوق کی۔ اور پھر فرمایا کہ عورت جب کسی نکاح کر کے کسی کے فراش بن جاتی ہے، صاحب فراش بن جاتی ہے، رفیق سفر بن جاتی ہے، تو پھر حقوق کی لائن لگ جاتی ہے جو اسلام اس عورت کو حقوق دیتا ہے۔ اسلام کیا کہتا ہے کہ جب عورت تمہاری بیوی بن کر آ گئی تو اب تم نے ان کا حق مہر ادا کرنا ہے۔ سب سے پہلی ذمہ داری تو یہ آ گئی۔ آپ نکاح کرتے ہیں، نکاح کے اندر حق مہر کا ذکر نہیں بھی کرتے، اسلام کہتا ہے پھر بھی دینا پڑے گا، پھر بھی تمہیں یہ حق دینا پڑے گا۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، کہ عورتوں کو ان کے حق مہر ادا کرو۔ اور پھر یہ خالص عورت کا حق ہے، شوہر یہ چاہے میں اپنے کاموں میں لگا لوں، والدین یہ چاہیں کہ ہم اپنے کاموں میں لگا لیں، یا بھائی بہن چاہیں کہ ہمیں دے دیا جائے، تو اللہ رب العزت نے اس سے منع فرمایا اور فرمایا یہ خالص عورت کا حق ہے۔ یہ اسلام نے عورت کو حقوق دیے، اور پھر کس قدر حقوق دیے کہ اسلام نے عورت پر ذمہ داری کم رکھی ہے، حقوق زیادہ دیے۔ کیسے؟ کہ اسلام نے معیشت کا کوئی بوجھ عورت پر نہیں ڈالا۔ نکاح سے پہلے جب تک شادی نہیں ہوئی، عورت اپنے باپ کی ذمہ داری ہے، اس کے باپ کے ذمہ ہے کہ اس کے کھانے کا، اس کے پینے کا، اس کے لباس کا، اس کے رہن سہن کا، اس کی تعلیم کا، ہر چیز کا خیال کرے، یہ والد کی ذمہ داری ہے۔ اور جب نکاح ہو جاتا ہے تو پھر یہ ساری ذمہ داریاں شوہر کی طرف منتقل ہو جاتی ہیں۔ اور پھر اسلام نے منع بھی نہیں کیا، کھلا آپشن چھوڑا، یہ بھی عورت کا حق۔ کوئی عورت اگر یہ چاہے، آپس کی مشورے سے، رضامندی سے یہ طے ہو جائے کہ عورت بھی معیشت میں اپنے شوہر کا ہاتھ بٹائے گی، تو اسلام نے منع بھی نہیں کیا، اور زور بھی نہیں دیا کہ آپ زور دیں اپنی بیوی پر کہ خود ہی کما کے لاؤ، نہیں، بلکہ اسلام نے تم پر یہ زور دیا وَعَلَى الْمَوْلُودُ لَهُنَّ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ تمہارے بچوں کی مائیں تمہاری ذمہ داری ہیں، ان کی ذمہ داری اپنے اوپر نہیں ہے، ان کے کھانے پینے کی ذمہ داری خود پر اللہ رب العزت نے نہیں رکھی، بلکہ شوہر کے ذمہ لگا دیا، شوہر کے ذمہ داری میں شامل کر دیا کہ ان کے کھانے کا، ان کے پینے کا، ان کے لباس کا خیال تم نے کرنا ہے۔ اور پھر صرف لباس نہیں بلکہ فرمایا رہائش کا انتظام بھی تمہاری ذمہ داری ہے۔ فرمایا اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم، کہ تمہاری بیویوں کی رہائش بھی تمہاری ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ کوئی احسان نہیں ہے بیوی کو کھانا کھلانے والا، بیوی کو کپڑا لا کر دینے والا، اس کو رہائش کا اس کے لیے انتظام کرنے والا، اس پر کوئی احسان نہیں کر رہا، بلکہ اللہ رب العزت نے اس کی ذمہ داری کر دی ہے، اس کے فرائض میں شامل کر دیا ہے، اور عورت کے حقوق میں شامل کر دیا ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے عورت کو ایک بہت بڑا حق دیا، فرمایا کہ بیوی کے ساتھ حسن معاشرت کا سلوک کرو، حسن سلوک کا معاملہ کرو، وعاشروہن بالمعروف، اچھے طریقے کے ساتھ ان کے ساتھ رہو، فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ ہوتا ہے کہ انسان کوئی بھی کامل نہیں ہوتا، تو اس میں کوئی ایسی خامیاں بھی ہوں گی جو تمہیں بری لگیں گی،
لیکن فرمایا کہ ممکن ہے کہ ان خامیوں میں بھی تمہارے لیے کوئی بہتری رکھ دی گئی ہو۔ بلکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے تو یہاں تک فرمایا کہ جب تمہیں ان کی کوئی بات بری لگے، کوئی بات دل کو پسند نہ آئے، غصہ آئے، تو صرف اس وقت ان کی خامیوں کو نہیں دیکھنا، بلکہ اس وقت ان کی ان خوبیوں کو بھی دیکھنا ہے کہ جو اللہ رب العزت نے اس میں رکھی۔ پھر غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، اور پھر انسان اپنے اوپر غور کرے کہ میں بھی کامل نہیں ہوں، مجھ میں بھی ہزارہا خامیاں ہیں، وہ مجھے برداشت کر رہی ہے تو مجھے بھی اسے برداشت کرنا چاہیے۔ اور پھر حسن معاشرت کہاں تک؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو اپنے بیوی بچوں پر اللہ رب العزت سے اجر کا مستحق رکھتے ہوئے، اللہ رب العزت کے اجر کی امید کرتے ہوئے خرچ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو صدقے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ فراخ دلی کا معاملہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو صدقے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ گھر کے معاملات، چونکہ الرجال قوامون، گھر کے معاملات چلانا مرد کی ذمہ داری میں شامل ہے، تو اب مرد کو بھی کھلا نہیں چھوڑا گیا کہ وہ جو جی میں آئے کرتا پھرے، بلکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنی بیویوں سے مشورہ کر لیا کرو۔ جو معاملہ خصوصاً جب اپنی بچیوں کا رشتہ کرنے لگو، اپنی بچیوں کا رشتہ دیکھنے لگو، کہیں معاملات طے کرنے لگو تو خود ہی نہیں چلے جانا، بلکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا آمر النساء فی بناتہن، کہ عورتوں سے مشورہ کرو ان کی بیٹیوں کے بارے میں۔ کہ انسان یہ سوچے کہ بھئی اولاد تو میری ہے تو میں جو جی میں آئے کروں، نہیں، بلکہ یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انداز بدل کر فرمایا کہ عورتوں سے مشورہ کرو ان کی بیٹیوں کے بارے میں۔ کیا مطلب؟ بتانا یہ مقصود ہے کہ جس طرح وہ تمہاری بیٹیاں ہیں ان کی بھی بیٹیاں ہیں، جس طرح تمہارا ان پر حق ہے ان کا بھی ان پر حق ہے۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر عورت کی کوئی بات بری لگے تو چشم پوشی سے کام لو، چشم پوشی سے کام لو، اس کی کمزوریوں پر غصے نہ کرتے پھرو، بلکہ درگزر سے کام لو۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ہر انسان میں خامیاں ہوتی ہیں، جب اس سے کوئی خامی ہو جائے، کوئی ایسی غلطی ہو جائے تو اس وقت چشم پوشی سے کام لیں گے تو معاملات آگے نہیں بڑھیں گے، اور اگر سختی کرنا شروع کر دیں گے تو پھر آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہر معاملے میں اگر آپ سختی کرتے چلے جائیں گے تو پھر عورت کے بارے میں کیا فرمایا گیا کہ ٹیڑھی پسلی سے بنی ہے، اور پسلی ٹیڑھی ہے، سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو ٹوٹ جائے گی۔ تو اسی لیے چشم پوشی کا سبق دیا گیا، درگزر کا سبق دیا گیا کہ درگزر سے معاملات کرو۔ تو یہ عورتوں کے حقوق اسلام نے بیان کیے، قرآن پاک نے بیان کیے کہ عورتوں کے یہ حقوق ہیں، مرد کے ذمہ لازم ہیں کہ مرد ان کا خیال کرے۔ تو جہاں اسلام نے عورتوں کے حقوق رکھے ہیں وہاں مردوں کے بھی حقوق رکھے ہیں۔ برابری اسی کا نام ہے، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ جس طرح تمہارے ان پر حقوق ان کے تمہارے اوپر حقوق۔ مرد کو اللہ رب العزت نے قوام بنایا، الرجال قوامون علی النساء، تو عورت کی ذمہ داری لگا دی، عورت کا ذمہ لگا دیا کہ چونکہ مرد نے گھر کا نظام چلانا ہے تو اس کی تابع داری، اس کی اطاعت کرنا تمہارے ذمہ لازم ہے، اس کی اطاعت کرنی ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اذا صلت المرأة، جب عورت اپنی نمازوں کا اہتمام کرتی ہے، خمسہا، پانچوں کی پانچوں نمازیں پڑھتی ہے، وصامت شہرہا، اور روزے بھی رکھتی ہے، وحفظت فرجہا، شرمگاہ کی حفاظت بھی کرتی ہے، وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا، اور اپنے شوہر کی اطاعت بھی کرتی ہے۔ کتنا بڑا اعلان حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیل لها، اس عورت کو قیامت کے دن کہا جائے گا ادخل الجنت من ای ابواب الجنت شئت، کہ تو جنت میں داخل ہو جا، جنت کے تمام دروازوں میں سے جس میں بھی داخل ہو تیری مرضی۔ یہ اتنا بڑا اسلام نے عورت کو حق دیا، اتنا بڑا اسلام نے عورت کو یہ مرتبہ عطا کیا کہ اس عورت کو جو اپنے شوہر کی اتباع کرنے والی ہے، اللہ رب العزت کے حکموں کے مطابق زندگی گزارنے والی ہے، جنت کے سارے دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ ایک عورت حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں آ کر عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مرد ہم پر سبقت لے گئے،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کس طرح سبقت لے گئے؟ تو اس عورت نے جواب دیا کہ اے آقا، مرد جہاد کرتے ہیں، جہاد میں جاتے ہیں اور وہ وہاں تکالیف برداشت کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت ان کو وہ اجر عطا کرتے ہیں جو ہمیں نہیں ادا کیا جاتا، اور پھر ان میں سے جو شہید ہو جاتے ہیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گئے، ہم اس اجر سے بھی محروم ہیں۔ تو حضور علیہ الصلاۃ نے فرمایا کہ جا کر اپنی عورتوں میں یہ اعلان کر دو کہ جو عورت بھی اپنے شوہر کے حقوق ادا کرے گی، اپنے شوہر کی اطاعت کرے گی اور جو اس کے احسانات ہیں اس کا اعتراف کرے گی، اس کو اللہ رب العزت جہاد میں شرکت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ اسلام نے عورت کو مرتبہ دیا کہ جہاد میں شریک نہیں ہوئی، اس کی ذمہ داری بھی ہے، ادا کر کے کسی پر احسان بھی نہیں کر رہی، لیکن اللہ رب العزت نے اتنا حق دیا کہ مرد چونکہ جہاد پر جاتا ہے وہاں اجر و ثواب کماتا ہے، عورت کے جہاد گھر کے اندر ہی رکھ دیا کہ یہ معاملات کرے گی تو اللہ رب العزت اس کو جہاد کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور پھر بات کی جاتی ہے جی حقوق نہیں دیے گئے، یاد رکھیں کہ اسلام نے مرد کو بھی حقوق دیے، عورت کو بھی حقوق دیے، چونکہ یہ اجناس مختلف ہیں، اللہ رب العزت نے استعداد مختلف رکھی ہے، قوت اور صلاحیت مختلف رکھی ہے، اس وجہ سے حقوق ہمیں جو نظر آتے ہیں کہیں اس کو ہے کہیں اس کو نہیں ہے، وہ ان کے استعداد کے اعتبار سے ہے، صلاحیت کے اعتبار سے ہے، اس اعتبار سے نہیں ہے کہ مرد کو اللہ رب العزت نے زیادہ حقوق عطا کیے۔ اسی وجہ سے تو وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ کہ مرد کا عورت پر درجہ ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہرگز نہیں ہے کہ اس کو فوقیت ہے، اس کی عظمت زیادہ ہے، بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ چونکہ اس کی جسمانی طاقت عورت کے مقابلہ میں زیادہ ہے تو اس وجہ سے انتظامات کا بوجھ بھی اللہ رب العزت نے اس پر ڈال دیا ہے۔ اسی لیے تو حضور علیہ السلام اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو فرماتے ہیں کہ جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو مجھے معلوم ہو جاتا ہے، مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ اب عائشہ مجھ سے ناراض ہے۔ دیکھیں بیوی ناراض ہو رہی ہے، کس سے ناراض ہو رہی ہے؟ حضور علیہ السلام سے۔ فرمایا جب تم ناراض ہوتی ہو مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ آقا کیسے پتہ چلتا ہے؟ فرمایا جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو تو تم جب بھی قسم کھاتی ہو کہتی ہو رب محمد کی قسم، اور جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو رب ابراہیم کی قسم، تو مجھے معلوم ہو جاتا ہے کہ اب عائشہ مجھ سے ناراض ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر تھوڑی بہت عورت ناراض ہو بھی جائے تو یہ اطاعت اور نافرمانی میں نہیں آتا۔ اور پھر اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام گھریلو کاموں میں میرے ہاتھ بھی بٹایا کرتے تھے، میرے ہاتھ بٹایا کرتے تھے، حتیٰ کہ جھاڑو بھی دے دیا کرتے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ اگر گھر کے کام کر لیں تو مرد کی شان میں کوئی کمی نہیں آتی، کیونکہ سب سے ذی شان پیغمبر بھی گھر کے کام کر رہے تھے۔ اور فرمایا جھاڑو بھی دے دیا کرتے تھے، اپنے کپڑے خود سلائی کر لیا کرتے تھے، پیمد لگا لیا کرتے تھے، جوتے بھی مرمت کر لیا کرتے تھے، اور حضور علیہ السلام کی شان میں کوئی کمی بھی نہیں آیا کرتی تھی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے برابری کے حقوق دیے۔ اور پھر کچھ ذمہ داریاں ان کی ایسی ہیں کہ جو دونوں پر مشترک ہیں۔ ایک کیا ہے کہ دونوں آپس میں غم اور خوشی کے ساتھی ہوں، ایک کا غم دوسرے کا غم ہونا چاہیے، ایک کی خوشی دوسرے کی خوشی ہونی چاہیے، اور دونوں آپس میں رازداری کے ساتھ رہیں کہ جو ان کے آپس کے راز ہیں ان کو باہر بتاتے نہ پھریں، بلکہ حضور علیہ السلام نے تو یہاں تک بیان فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت کی نظر میں سب سے بدبخت قیامت کے دن وہ لوگ ہوں گے، وہ میاں اور بیوی ہوں گے جو ایک دوسرے کے راز لوگوں کو بیان کرتے پھریں گے۔ یہ حقوق ہیں ایک دوسرے کے جو اسلام نے دیے ہیں۔ اور پھر اہل و عیال کو بچانے کی ذمہ داری، اپنے بچوں کی دینی تعلیم کی ذمہ داری یہ بھی دونوں کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اور ایک دوسرے کے اعمال کی فکر کرنا یہ بھی حقوق اور فرائض میں شامل ہے۔ مرد عورت کے دینی امور کا
پوچھ ہوگی مرد سے کہ تو نے کتنا خیال کیا، اسی لیے تو فرمایا الا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس کی رعایا کی پوچھ ہونی ہے۔ مرد سے پوچھ ہونی ہے کہ عورت تیرے گھر میں رہتی تھی تو نے اس کے دینی معاملات میں کتنی فکر کی، کتنا اس کو دین کی طرف راغب کیا۔ بچوں کی پوچھ ہونی ہے کہ بچوں کو کتنے دین کی تعلیم سکھائی، دین کتنا دیا، تو یہ اس کے حقوق میں شامل ہے۔ اور بعض مشترکہ حقوق میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے وراثت کا حق بھی ایک دوسرے کو دے دیا۔ اسلام سے پہلے وراثت کے حق کا تصور ہی نہیں تھا کہ عورت وراثت کی حقدار بھی ہے کہ نہیں ہے۔ اسلام نے جس طرح مرد کو وراثت کا حقدار بنایا، عورت کو بھی وراثت کا حقدار بنایا ہے۔ تو خلاصہ کیا نکلا کہ اپنے حقوق سے زیادہ اپنے فرائض کا خیال کرنا ہے۔ حقوق کا تعلق اپنی ذات کے ساتھ، فرائض کا تعلق دوسرے کی ذات کے ساتھ جو مجھ سے وابستہ ہے، تو حقوق سے زیادہ اپنے فرائض کا خیال کرنا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے انسان کے ساتھ، میاں بیوی کے ساتھ 3 طرح کے حقوق آپس میں رکھے ہیں۔ ایک جو صرف مرد پر فرائض ہیں، ایک جو صرف عورت پر فرائض ہیں، اور ایک جو مشترکہ فرائض ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔